بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے الیا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں اتنی نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں جمع ہو جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سنیچر کے دن ہی شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض با بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خدا بندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معیشت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مشق ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 65 میں یوں بیان فرمایا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرما دیا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے رہتے تھے، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتیں ان کے سامنے آتیں، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتیں۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ اور پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو بڑے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا بڑا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر
دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب الہی میں گرفتار ہوتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اصحاب ایلیا کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے ہر مسلمان کے قلب میں خوف خدابندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ و رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی سیدھی راہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سر بلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک ضرور کر دیں۔ آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتا ہوں جس کا جواب آپ کو کمنٹ میں دینا ہے۔ غسل میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ 2، 3 یا 4؟ اور ہاں، آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔